भतीजों ने ये बताया जब ना हम मुझको मार रहे थे ना, तो हमको भाइयों को बेटों को बुला रही थी वो। इतने जालिम मेरे भतीजे, इतने जालिम मेरी माँ को धमकी देते थे कि एक पोता धमकी देता था मेरी माँ को, एक भतीजा के तेरी डेरी भी नहीं है समझने देनी। तो भाई आपकी तो माँ की वो खबर भी नहीं है। हर बंदा पूछता है भाई जान। फिर लेटर ऑन एक और फुटेज मिल गई जिसमें एक बोरी लेके दो मोटरसाइकिल सवार जा रहे हैं। पूछगछ के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि ये हमने अपनी दादी का मर्डर किया है। बोरी में बंद करके दरियाए चनाब में उसकी डेड बॉडी बहा दी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं राजा निवाज़ माई। माँ के कदमों में जन्नत होती है और जो बाप की माँ उसके कदमों में तो बाप की भी जन्नत है और पोतों की भी जन्नत है। लेकिन चिन्योट में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर सोने और पैसे के लालच में कम वक्त पोतों ने जो है वो अपनी सकी दादी को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने जुल्म ये किया है कि लाश को दरिया में फेंक दिया। पुलिस ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। इस वक्त हम जो हैं वो मकतूला के बेटों के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है ये कैसे हुआ है? अब बतौर बेटा आप जो है वो माँ को कैसे याद करते हैं और क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए और आपने हमारे साथ तावन किया। सबसे पहले बात यह है कि हमारी माँ थी, ठीक है, पोतों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत था। तो शाम को मेरी वालदा जो हैं वो हमसायों की तरफ से निकली तो सामने ही बिल्कुल होटल था मेरे भतीजों का। तो एक ने बहाने से जो है उसको अंदर बुलाया कि अपने बेटे से बात कर लो। वो अम्मी अंदर गई, उन्होंने शटल नीचे कर दिया और उन्होंने गला घोट दिया। ये हमारे लिए बहुत तकलीफ़ देह है हमारे लिए, क्योंकि उसी दादी ने अपने पोतों को इतना पाला, देसी घी की रोटियां खिलाई, सारा कुछ किया, इतना प्यार मोहब्बत किया। उसके बावजूद पोतों ने उनका कत्ल इस तरह बेदर्दी से कर दिया कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने को। जैसा कि आपने सुना, एक बेटा जो है उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो दूसरे बेटे से बात करते हैं। जी बताइएगा, आप अपनी वालदा की कौन सी बातें आपको याद आती हैं? वो जब जो है ना वो भतीजों ने ये बताया जब ना हम मुझको मार रहे थे ना, तो हमको भाइयों को बेटों को बुला रही थी वो। बहुत जोर से बुला रही थी हमको, वो हम नहीं जा सके उधर। उसकी जो बातें हमको बहुत याद आती है। वो मेरी बेटी है, वो बहुत बीमार हो रही है। अब जो है वो इस दुनिया में नहीं रही तो हम भी उसके लिए दुआ गो हैं। तो आपको उनकी घर में उनकी क्या रूटीन थी, आने जाने की, बैठने की, बच्चों के साथ उनका कैसा रवैया था? बहुत अच्छा रवैया था। वो जो है ना दहशतगर्द थे। वो ना मल्ले में चोरी भी करते थे, डकैती भी करते थे ना। वो जो मल्ले वाले ना मेरी माँ को ना शिकायत लगाते थे, थोड़ा सा भाई इनको समझाओ। वो समझाने जाती थी ना तो आगे से उनको गाली देते थे। ये मसला था। और पैसे नहीं थे उनके पास, वो सोने जो उतारा ना, पैसे की खातिर उतारा, सोना भी। भूखे थे वो लोग। तो अब मुलजमान गिरफ्तार हो गए हैं, तो आप क्या उनके लिए सोचते हैं? जो उन्हें क्या सज़ा होनी? उनको जो है ना डायरेक्ट सजाए मौत होनी चाहिए, शरेआम फांसी होनी चाहिए उनको। उन्होंने मेरी माँ को मारा है। तो अब एक ये भी अलमिया है, ये भी तकलीफ़ दे बात है कि आपकी जो वालदा हैं वो हमारी भी माँ हैं और हम जानते हैं माँ की तकलीफ़ क्या होती। उनकी लाश नहीं मिली तो ये चीज़ें आप याद करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? लोग बहुत बातें कर रहे हैं भाई यार कि भाई आपकी तो माँ की वो खबर भी नहीं है। हर बंदा पूछता है भाई यार।
تو اب جو ہے وہ جب تک ان کی لاش نہیں ملتی تو آپ کے کیا احساسات ہیں، یا آپ حکومت سے یا پولیس سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میرا گورنمنٹ سے اور اعلیٰ افسران سے یہی مطالبہ ہے کہ ہماری مدد کی جائے، ہماری ماں کی لاش ڈھونڈنے میں ہماری مدد کی جائے۔ بھلے 20 دن ہو گئے ہیں، 22 دن ہو گئے ہیں، لیکن کچھ جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں مل جائے گی۔ اور ہماری اعلیٰ افسران سے، ڈی پی او صاحب سے، آئی جی پنجاب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی گزارش ہے کہ ہماری والدہ کی لاش ڈھونڈنے میں ہماری مدد کی جائے۔ ہمیں 1122 والوں کا سٹاف دیا جائے تاکہ کچھ اسپیشل غوطہ خور دیے جائیں جو ہمیں ہماری مدد کریں ہماری والدہ کی لاش کو ڈھونڈنے میں، تو ہم اپنی والدہ کی قبر تو بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، اتنے ظالم میرے بھتیجے، اتنے ظالم میری ماں کو دھمکی دیتے تھے کہ ایک پوتا دھمکی دیتا تھا میری ماں کو، ایک بھتیجا، کہ تیری ڈیری بھی نہیں ایسا منن دینی۔ تو یہ بہت دردناک جو ہے واقعہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ نہیں بھولیں گے، ساری زندگی یہ نہیں بھولیں گے، اور ہم جو مجرمان ہیں ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی بالکل، یہ دونوں بیٹے ہیں، اپنی ماں کو دن رات یاد کرتے ہیں، اس کی یاد میں رو رہے ہیں۔ ایک تو اس کا قتل ہوا اور وہ بھی سکے پوتوں نے کیا، اور اس کے بعد جو تکلیف کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی قبر تک نہیں بنا سکے، اور ابھی تک ان کی لاش نہیں ملی۔ یہ جو ہے وہ پولیس سے اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کو سخت ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان کی ماں کی جو ڈیڈ باڈی ہے اسے ڈھونڈنے میں حکومت جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر دیں۔ اس بارے میں مزید ہم جو ہے وہ پولیس سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ پولیس اس معاملے میں کیا کر رہی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے مدعی کی باتیں سنی، یہ انتہائی شفاق قتل ہوا ہے۔ پوتوں نے جو ہے وہ اپنی سکی دادی کو قتل کیا۔ اس میں سب سے زیادہ جو کامیابی ملی ہے وہ چنیوٹ پولیس نے جو ہے وہ جلد سے جلد یہ ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایس پی موجود ہے جن کی جو ٹیم نے یہ تمام کارروائیاں کی، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، یہ جو وقوع ہے یہ کیسے ہوا اور آپ نے ملزمان کو کیسے گرفتار کیا؟ جی، یہ یکم اگست کا وقوع ہے۔ یہ معمر خاتون گھر سے نکلی تھی، کوئی سبزی وغیرہ لینے کے لیے واپس نہیں گئی، اپنے بیٹے کیسر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کیسر نے تھوڑی دیر بعد جو اس کا وہ چیک کیا کہ وہ واپس نہیں آئی، تو اس نے پھر ٹریس کرنا شروع کیا۔ ایک دن وہ ارد گرد سے اپنے رشتہ داروں سے کرتا رہا، پھر ایک دن چھوڑ کے وہ پولیس کے پاس آیا۔ پولیس نے فوری طور پہ اس کی ایف آئی آر درج کی اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی۔ ڈی پی او صاحب کے نوٹس میں کیس ہے۔ ڈی پی او صاحب نے ایک ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی جس کو میں ایڈ کر رہا تھا، ایس ایچ او سٹی تھے، آئی او وسیم تھے، باقی ہمارے اہلکار تھے۔ ہم نے اس میں جو سائنٹیفکلی اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اور اس میں ہم نے زیادہ تر وہ ریلائی کیا سی سی ٹی وی کیمراز پہ۔ بہت بڑی تعداد میں ہم سی سی ٹی وی کیمراز چیک کیے، وہاں سے ہمیں ایک فوٹیج ملی جہاں پہ وہ خاتون جا رہی ہے۔ پھر لیٹر آن ایک اور فوٹیج مل گئی جس میں ایک بوری لے کے 2 موٹر سائیکل سوار جا رہے ہیں۔ وہاں سے اس کو ہم نے ٹریک کیا، تو پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ ملزمان آئیڈینٹیفائی ہو گئے۔ پوچھ گچھ کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ ہم نے اپنی دادی کا مرڈر کیا ہے، اور اس کے زیور تھے، کچھ اس کے پاس رقم تھی۔ وہ آلموسٹ کافی بڑی ایک فیملی تھی، اس کی وہ ہیڈ کر رہی تھی وہ خاتون۔ تو اس لالچ میں انہوں نے اس کا گلا گھونٹ کے اس کا قتل کیا، اور پھر بوری میں بند کر کے دریائے چناب میں اس کی ڈیڈ باڈی بہا دی۔ ان کو ہم نے حسب ضابطہ گرفتار کیا، ان سے ریکوری کی ہے، کچھ وہ زیورات برآمد ہو چکے ہیں، کچھ زیورات جو انہوں نے بیچے ہیں اس کی وہ رقم کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں وہ بھی ریکوری ہو چکی ہے۔ تو آگے مزید بھی ہم اس میں ایویڈنس کلیکشن کر رہے ہیں، انشاءاللہ فردر بھی ہم ایویڈنس۔ ملزمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو سخت سے سخت سزا دلانے کے لیے پولیس کیا کرے؟ جی بالکل، اس پہ ہمارا پورا فوکس ہے کہ ملزمان کو جتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہے اس کے مطابق ان کو سزا ہو سکے۔ اس حوالے سے ہم وہ پوری ایویڈنس، اس کی ٹریل جو ہے اس پہ بڑا فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پروسیکیوشن کے ساتھ ان لائزان ہیں
ان کے مشورے کے ساتھ ایک مضبوط کیس ہم کورٹ میں سینڈ کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ یہ ملزمان سزا ان کو ملے گی، اور اس کا ایک میسج جائے گا پوری سوسائٹی کے اندر، تاکہ آئندہ ایک بڑا جرم کرنے سے پہلے لوگ یہ سوچ سکیں کہ اس میں اتنی بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ بالکل، جیسا کہ ڈی ایس پی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی شفاف قتل ہوا۔ ڈی ایس پی سٹی فضل عباس، ایس ایچ او ظفر عباس بٹو، تفتیشی انچارج وسیم کلیار نے دن رات محنت کر کے ان ملزمان کو گرفتار کیا، اور پولیس اب بھی جو ہے وہ محنت کر رہی ہے کہ ان ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ معاشرے میں یہ میسج دیا جا سکے کہ قتل جو ہے اس کی قطعی معافی نہیں، اور ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے سزا دلانے کے لیے چنیوٹ پولیس ہر وقت تیار ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگے۔ ڈیجیٹل پاکستان چنیوٹ۔